etsin kızım. Allah Masum Yaşar Bey. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, दिस इज़ योर प्योर हिस्टोरिकल चैनल द हिस्ट्री साइड। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाला खातून कैसे जिंदा बच गई और दूसरी तरफ हलीमे की यादाश्त कैसी वापस आ गई। बेगम खातून हेमे में बालक को जला रही होती है तो इसके साथ मरियम खातून और एक और खातून को छोड़ देती है। जब बेगम खातून वहाँ से चली जाती है तो सूफिया वहाँ आती है। मरियम उसे बताती है کہ بالا ہیمے میں جل رہی ہے۔ اس وقت صوفیہ پہلے اس لڑکی کو مار دیتی ہے جو بالا کی نگرانی کر رہی تھی اور پھر بالا کو آگ سے نکال دیتی ہے۔ سب کچھ جو بالا نے پہنی ہوئی تھی اسے دوسری لڑکی کو پہناتی ہے اور اسے اس جگہ سے لے کر اکھیسار قلعے میں بند کرتی ہے۔ اسی طرح صوفیہ بالا کو بچاتی ہے، لیکن صوفیہ کا مقصد اسے اور اذیت دے کر مارنا ہوتا ہے۔ دوسری دلچسپ خبر کہ کیسے حلیمہ کی یاداشت واپس آ جاتی ہے۔ جب بالا جل رہی ہوتی ہے تو اس وقت حلیمہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں باپ کا انتقام اب لیا گیا، لیکن جب وہ سوگوت میں جاتی ہے تو فاطمہ خاتون کی طرح روتی ہے اور اپنے آپ سے پوچھتی رہتی ہے کہ میں کیوں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ اسے اپنی ماں باپ کی یاد آتی ہے لیکن ان کا چہرہ صاف اسے نظر نہیں آتا۔ وہ اس کشمکش میں فوراً صوفیہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے عجیب و غریب سوالات پوچھتی ہے کہ کیا میری ماں ترکوں والے کھانے بناتی تھی، کیا میرے باپ میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ صوفیہ کے ساتھ فکر ہوتی ہے اور وہ اسے ڈھیر سارا وہ دوائی دے دیتی ہے جو اس کی یاداشت کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر صوفیہ حلیمہ کو رخصت کر دیتی ہے تو وہ چپکے سے بالا خاتون کو دیکھنا چاہتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے صوفیہ بالا کو سارا قصہ سنا دیتی ہے کہ کیسے انہوں نے حلیمہ کو بوئینا میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح حلیمہ کی یاداشت واپس آ جاتی ہے اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ حلیمہ عثمان بے کو بتاتی ہے کہ بالا زندہ ہے۔